تشخیص کے لیے الائڈ ہسپتال فیصل آباد نے ایک اور مشین خرید لی. زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جلد سہولیات مل سکیں گی. ایم ایس ڈاکٹر خرم الطاف کہتے ہیں ایک مشین خراب ہونے پر دوسری موجود ہوگی. مینول مشین کو آٹومیٹک کرنے پر کام کر رہے ہیں. الائڈ ہسپتال کے ڈاکٹر میں کرونا وائرس کی تشخیص. ہسپتال انتظامیہ کا وارڈ کے دیگر عملے کے ٹیسٹ کرانے کا بھی فیصلہ. ٹیسٹوں کے لیے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات ہوگی. ملازمین کو مکمل سہولیات پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی. چنیوٹ میں کرونا کے مزید 3 مریض سامنے آ گئے. اسلامیہ ہسپتال کے 3 سٹاف ممبرز کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. ہسپتال کے ڈاکٹر کو وائرس کی تصدیق ہونے پر قرنطینہ کیا گیا تھا. بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری. دبئی سے پرواز PK 8226 147 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچی. 112 مسافر قرنطینہ پارس سینٹر، 28 ہوٹل راج 1 اور 7 ہوٹل 1D گراؤنڈ شفٹ. دوسری پرواز بھی 147 افراد لے کر پہنچ گئی. احساس بائیو میٹرک رجسٹریشن آج سے شروع. نادرا کے دفاتر کھول دیے گئے. تانتیاں والا، جھنگ، شورکوٹ، چنیوٹ اور لالیہ کے نادرا دفاتر میں عوام کا رش. سماجی فاصلہ یقینی نہ بنایا جا سکا. ٹوبہ ٹیکسنگ اور احمد پور سیال کے نادرا آفس میں احتیاطی تدابیر کو اپنایا گیا. لالیہ کے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خردروش کا فقدان. سٹور کھولنے کا دورانیہ بڑھایا گیا. اشیاء نہ بڑھائی جا سکی. کھجور، بیسن، مسالہ جات، نہ آٹا اور مشروبات دستیاب. شہری سبسڈی سے محروم. سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے لگے. چنیوٹ کے شہری بھی پریشان. اوپر مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور. ماہ سیام میں گراں فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک. فیصل آباد میں دکانوں کو 31 لاکھ کے جرمانے. چنیوٹ میں بھی 7 لاکھ کے جرمانے. ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. سمندری انتظامیہ اشیاء خردروش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سرگرم. انجمن تاجران اور سوشل ورکرز کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں لاحِ عمل طے. تاجروں نے حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی اور CPO سہیل چودھری کا سبزی منڈی کا دورہ. سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ چیک کیے. سیکیورٹی پر بریفنگ لی. بچیانہ چک 570 کا ضعیف العمر محمد حنیف بے روزگاری سے پریشان. اساتذہ کے فلک پروگرام سے مستفید نہ ہو سکا. بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا. بچے چھوٹے ہیں، وسائل اتنے نہیں. محمد حنیف کی حکومت سے امداد کی اپیل. شورکوٹ میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹ بند ہونے سے پریشان. لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہو گئے. نوبت فاقوں تک آ گئی. حکومت امدادی پیکج کا اعلان کرے. ڈرائیورز کی دہائی. کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجروں کی مشکلات. بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. چھوٹا تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے. SOPs کے تحت مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے. انجمن تاجران سٹی رجسٹر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حکومت سے مطالبہ. لاک ڈاؤن کے باعث کپڑے کی دکانیں بند. گوجرا کے درزی کاروبار نہ چلنے سے پریشان. گاہک کو کپڑا نہیں مل رہا. کام کیسے چلے گا؟ سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں. بل اور کرائے کی ادائیگی کیسے کرے؟ درزیوں کو فکر لگ گئی. کرونا ایمرجنسی. جنگ میں مووی میکرز بھی شدید متاثر. 50 سے زائد دکانیں بند. 100 سے زائد دہاڑی دار بے روزگار ہو گئے. سرمایہ نہیں، متبادل کام بھی نہیں کر سکتے. دکانداروں کا حکومت سے امداد کی اپیل. فیسکو کے دعوے ہی رہے. چنیوٹ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. افطاری کے وقت بجلی جاری رہنے پر شہری پریشان. ٹیکس ریفنڈز میں میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کا عزم. FBR افسران وکلاء کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. حکام نے ہدایات جاری کر دی. بے ضابطگی اور شکایت پر متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی کا عندیہ.
میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد کورونا کے خلاف جنگ میں پیش ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ پہ جمع مجموعی طور پر 3,60,000 روپے اکٹھے کیے گئے۔ کورونا کے پیش نظر ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ، مستحق افراد کی نشاندہی اور راشن کی تقسیم میں خدمت لی جائے گی۔ صدر فیصل آباد میں رجسٹر 12,000 ٹائیگرز کی تربیت، اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول نے جوانوں کو سراہا۔ جھنگ میں گندم خریداری مہم زور و شور سے جاری، کاشتکاروں نے 20 لاکھ سے زائد باردانہ وصول کیا، 7 لاکھ سے زائد بوریاں خرید لی گئیں۔ چنیوٹ میں 3,81,000 بوری جاری، 1,71,000 بوریاں خرید لی گئیں۔ شعبہ ٹیکسنگ میں بھی 24,863 بوری گندم خرید لی گئی۔ فیصل آباد میں کھیت خشک ہونے پر گندم کی کٹائی دوبارہ شروع، گزشتہ روز بارش کے باعث کٹائی متاثر ہوئی۔ گندم ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں لے جانے پر پابندی کے خلاف ورزی، جھنگ میں 5 مقدمات درج، 1,000 بوریاں تحویل میں لے لی گئی۔ محکمہ زراعت چنیوٹ کا گندم پیداواری مقابلہ، لالیہ کے کاشتکار محمد علی نے میدان مار لیا، سب سے زیادہ 60 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی۔ پہلے 3 پوزیشن ہولڈرز کو 3, 2 اور 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ یونین کونسل ختم، مقامی حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ فیصل آباد کے UC سیکریٹریز میں پیرنٹس محکموں میں واپس چلے گئے، سامان کی فہرست ریکارڈ کے ساتھ حوالے کر دی۔ اب پیدائش اموات، نکاح و طلاق سرٹیفکیٹ مقامی حکومتیں جاری کریں گی۔ چنیوٹ کا محلہ حاجی آباد انتظامیہ کی توجہ کا طلبگار، سیوریج نظام جواب دے گیا، گلیاں بازار گندے پانی سے بھر گئے، سیم نالوں کی صفائی ستھرائی کئی ماہ بعد بھی نہ ہو سکی، مکین پریشان، ضلعی انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کی اپیل۔ سمندری انتظامیہ اشیاء خوردروش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سرگرم، انجمن تاجران اور سوشل ورکرز کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں لاحِ عمل طے، تاجروں نے حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی اور CPO سہیل چودھری کا سبزی منڈی کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ چیک کیے، سیکیورٹی پر بریفنگ لی۔ چک جھمرا پولیس نے فیکٹری گینگ کے 2 ممبر دھر لیے، ملزمان سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملا محمد آباد پولیس نے 2 روز قبل اغوا ہونے والی 6 سالہ بچی بازیاب قرار لی، ملزم بھی گرفتار، تفتیش کے لیے حوالات منتقل، بچی واپس ملنے پر والدین خوشی سے نہال۔ مسور ٹیکسٹائل مل سے ماسک چوری کرنے والے 2 ملازمین گرفتار، ماسک بیرون ملک ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار کیے گئے، ملا ٹاؤن پولیس نے مل مینیجر کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ DIG جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کی ریسر بھر میں جیلوں کی انسپیکشن، جیل میں ملنے والے کھانے کی مقدار اور معیار کو چیک کیا، سپرنٹینڈنٹس کو قیدیوں کی صحت و تربیت پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ سرکاری اسکول انسداد ڈینگی اور صفائی ستھرائی کے لیے کھول دیے گئے، گھاس کی کانٹ چھانٹ ہوگی، کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا، اسکول سربراہان اور نان ٹیچنگ سٹاف حاضر رہے گا، کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازم قرار۔ محکمہ تعلیم کا ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کا خیال آ ہی گیا، کئی سال سے زیر التوا محکمانہ ترقیوں کی ابتدائی لسٹیں جاری، فیصل آباد کے 62 اساتذہ سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے لیے اہل قرار، سینیورٹی لسٹ تصدیق کرنے کی ذمہ داری اسکول سربراہان کے سپرد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے کتابوں کی ترسیل اور امتحانات کا شیڈیول جاری، داخلوں کی تصدیق 15 مئی تک جاری کی جائے گی، 30 مئی تک کتابیں بھجوائی جائیں گی، 1 ستمبر سے پہلے سیمسٹر کے امتحانات ہوں گے۔ بیت المال کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ دارالاحساس سے رسوم کی فراہمی، 72 یتیم بچوں میں 11,000 روپے فی کر تقسیم کیے گئے، کورونا سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔
اور 4 مئی آگ بجھانے والے فائر فائٹرز کے نام۔ جنگ میں ڈی او ایمرجنسی علی حسنین کی قیادت میں ریسکیو کا فلیگ مارچ، آگ بجھانے والے جوانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا۔